مفاد کے لیے نہیں ہے، یہ قوم کی جنگ ہے، یہ آپ کی میری جو میری عمر کے لوگ ہیں ان کے بچوں کی جنگ ہے۔ تو اس کے اندر آپ کا حصہ لینا اور ہر طریقے سے ہر شخص جو ہے اس کو ایک ہی طریقہ کار نہیں ہے اس کو اس تحریک کے اندر شامل ہونے کا، اس آزادی کی جنگ کے اندر حصہ لینے کا۔ اگر آپ شعبے کے اندر مہارت رکھتے ہیں تو یہ جنگ تو جیسے میں نے کہا یہ تو پاکستان کی قوم نے جیتنی ہے، پاکستان کی عوام نے جیتنی ہے، تو لکھ دیا جا چکا ہے، اس کی تو فکر نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن آگے پھر پاکستان کو واپس پیروں پر بھی تو کھڑا کرنا ہے نا، واپس جو اس وقت زخمی قوم ہے اس کے زخم بھی تو بھرنے ہیں نا۔ تو ہر شعبے کے اندر بشمول ہیلتھ کیئر کے شعبے کے ہمیں ضرورت ہے کہ پاکستان کے وہ لوگ جو دل میں رکھتے ہیں، پاکستان کی لگن رکھتے ہیں، پاکستان کے لیے کی بہتری دیکھنا چاہتے ہیں، جنہوں نے اپنا مستقبل پاکستان کو بنایا ہوا ہے، وہ سب مل کر اس کاوش کے اندر حصہ لیں۔ آخری حصہ جس کی میں بات کروں گا وہ ہے اس وقت معیشت کی صورتحال۔ اس وقت آئی ایم ایف کا مشن یہاں پر آیا ہوا ہے اور آئی ایم ایف کے ساتھ حکومت کے مذاکرات چل رہے ہیں، اور جیسے اس حکومت کی باقی تمام چیزیں ہوتی ہیں، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، تو اسی طریقے سے یہ پورا آئی ایم ایف کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر ایک عجیب و غریب آج کل ہم ٹیلی ویژن کے اوپر کہانیاں سنتے ہیں۔ ذرا سا واپس یاد دلا دیں کہ پاکستان جو ہے جس وقت حکومت عمران خان کی ختم ہوئی، جس وقت بیرونی مداخلت کی بنیاد کے اوپر ایک رجیم چینج آپریشن کیا گیا اور اس رجیم چینج آپریشن کے لیے عدم اعتماد کا ووٹ لایا گیا، تو اس وقت 7th ریویو آئی ایم ایف کا چل رہا تھا۔ اس کے بعد اس کے حتمی سٹیجز کے اندر تھا جس کے اندر بات چیت جاری تھی۔ عمران خان کا یہ کی خواہش تھی کہ پاکستان کے عوام کو عالمی منڈی کے اندر تیل کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھ گئی تھیں، اس کے اثر سے بچایا جا سکے جب تک کہ وہ قیمتیں واپس نیچے نہیں آ جاتی، اور تمام ایکسپرٹس یہ کہہ رہے تھے، ماہرین کہہ رہے تھے کہ چند ماہ کے اندر قیمتیں نیچے آ جائیں گی، اور جیسا کہ ہوا، جو تیل $120 پہ پہنچا ہوا تھا وہ $80 تک واپس آیا، اس وقت $40 اس کے اندر کمی ہو چکی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس عرصے کے اندر اپنی عوام پر بوجھ ڈالنے کے بجائے ہم اور کچھ اخراجات میں کمی کرتے ہیں اور اس پیسے سے سبسڈی دیتے ہیں۔ یہ واحد چیز تھی جس کے اوپر آئی ایم ایف کے ساتھ بات چیت چل رہی تھی۔ ان کی حکومت آئی، حکومت آنے کے بعد ایک دن یہ کہتے تھے کہ ہم جو کرنے جا رہے ہیں ہم کیا کریں، ہمارے تو ہاتھ بندھے میں، یہ عمران خان کا معاہدہ تھا۔ پھر اگلے دن وہ کہتے تھے انہوں نے آئی ایم ایف کے معاہدے جو ہے اس کی خلاف ورزی کی، اس لیے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ نہیں تھا۔ پہلے تو یہ کچھ 6 ہفتے 8 ہفتے یہی تماشا چلتا رہا، روز ان کا بیان بدلتا رہا۔ آخر کار ستمبر کے مہینے میں آ کر ان کا معاہدہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہو گیا، اور ستمبر کے مہینے کا مطلب کہ عمران خان کی حکومت ختم ہوئے ہوئے 5 ماہ گزر چکے تھے، تو ظاہر ہے یہ اس حکومت کا سائن کیا ہوا، ان کے دستخط شدہ معاہدہ ہوا۔ اس کے اوپر پہلے پیسے بھی ریلیز ہو گئے، پاکستان کو پیسے ملے۔ اس کے بعد کیونکہ اسحاق ڈار جو ہیں وہ چاہتے تھے، ان کی شدید خواہش تھی کہ مفتاح اسماعیل کو ان کی کرسی سے ہٹایا جائے، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو تباہ ہو گئے اور برباد ہو گئے، مفتاح نے پاکستان کی معیشت کو تباہ برباد کر دیا اور یہ آئی ایم ایف کے سامنے لیٹ گیا، اور میں بہت ببر شیر ہوں اور میں آ کے جو ہے نا وہ سب سنبھال لوں گا اور آئی ایم ایف کو میں دیکھ لوں گا، یہ ان کے الفاظ تھے، دیکھ لوں گا، میں اپنی زبان میں بات کروں گا۔ تو وہ آگے انہوں نے اپنی زبان میں جو بات کرنی شروع کی، وہ معاہدہ جو ہے وہ پھر رک گیا۔ اب زر مبادلہ کے ذخائر گرتے چلے جا رہے ہیں، مہنگائی پاکستان کی تاریخ کی بدترین مہنگائی سے ہم گزر رہے ہیں، ہزاروں کاروبار بند ہو چکے ہیں، لاکھوں لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں، یہ آپس کی ان کی لڑائی ختم نہیں ہوتی، اور جب بالکل ہاتھ سے ان کے معاملات نکل گئے ہیں تو اب انہوں نے پھر کہنا شروع کر دیا کہ وہ عمران خان کا معاہدہ تھا۔ او بھائی، عمران خان کا معاہدہ تھا تو یہ آپ مذاکرات کر کس سے رہے ہیں؟ یہ آئی ایم ایف کی ٹیم یہاں پہ کیوں آئی ہوئی ہے؟ وہ یہاں پہ ان کو کسی نے بتایا تھا کہ اسلام آباد کا موسم بہت اچھا ہے، جو واقعی میں ہے بہت اچھا، لیکن میرے خیال میں اسلام آباد کا اچھا موسم انجوائے کرنے کے لیے نہیں آئے ہوئے۔ آئی ایم ایف کی ٹیم یہاں پہ آئی ہوئی ہے حکومت کے ساتھ معاہدے کی نیگوسیشنز کرنے کے لیے۔ تو اگر معاہدہ پرانا عمران خان کا تو نیگوسیشن ہو کس بات پہ رہی ہیں؟ تو خدا کا واسطہ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، یہ آپ کو بھی پتا ہے، ساری قوم کو پتا ہے، آپ کے بس کی بات نہیں ہے اس ملک کو اس مشکل وقت سے نکالنا۔ اس مشکل وقت میں ڈالا آپ نے ہے، اور جس نے ڈالا ہو مشکل وقت کے اندر تو اس نے کیا مشکل وقت سے نکالنا ہے؟ تو اس لیے آپ اس سے اب تک جتنا عوام کے اوپر ظلم کر چکے ہیں اور اپنی سیاست تباہ و برباد کر چکے ہیں،
خدا کا واسطہ اب یہ جو باتیں آپ نے ٹیلی ویژن پہ شروع کی ہیں، کھلم کھلا آئین توڑنے کی دھمکیاں جو آپ دے رہے ہیں کہ 90 دن کے اندر انتخابات نہیں کرائیں گے، اب اپنے آپ کو آرٹیکل 6 کی زد میں لا کر اپنے لیے اور مصیبتیں نہ کھڑی کریں۔ مجھے یقین ہے پاکستان کی عدلیہ آئین کی دفاع کرے گی، اور لاہور ہائی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ کے اندر کیسز ہیں، مجھے یقین ہے کہ ان کا فیصلہ ایک فیصلہ چل سکتا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں تو آرڈرز کے اندر بالکل واضح لکھ دیا ہر صورت میں الیکشن 90 دن کے اندر اندر ہونا ہے، تو الیکشن کی تیاری کریں۔ ہمیں پتہ ہے کہ آپ کو مار اس دفعہ انشاءاللہ تعالی پاکستان کی قوم سے بے تحاشا پڑنی ہے جو آپ نے ملک کے ساتھ کیا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے، تو اس لیے آئین توڑنے کی باتیں چھوڑ دیں اور الیکشن کی تیاری کریں، میدان کے اندر آئیں۔ بہت بہت شکریہ سر۔ الیکشن نہ ہونے کی وجہ سے معاشی صورتحال خراب ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ معاشی صورتحال جو ہے وہ خود بخود خراب ہو گئی۔ دو مختلف قسم کے وجوہات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے معاشی صورتحال خراب ہو سکتی ہے، یا تو قدرتی آفات آتی ہیں یا کوئی بیرونی ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے جس کے اندر ایک اچھی بلی چلتی ہوئی معیشت جو ہے وہ خرابی کا شکار ہو جاتی ہے۔ یہاں پر آپ کی معیشت جو ہے وہ 6% سے اس میں اضافہ ہو رہا تھا، آپ کی صنعتوں کے اندر 12% کا اضافہ ہو رہا تھا، آپ کی زراعت کے اندر 5 میں سے 4 فصلوں میں ریکارڈ فصلیں ہو رہی تھیں، آپ کی آئی ٹی کی ایکسپورٹ جو ہے وہ 35% ایک سال، 43% ایک سال ان میں اضافہ ہو رہا تھا، آپ کی ترسیلات زر کے اندر تیزی سے اضافہ ہو رہا تھا، آپ کی برآمدات کے اندر تیزی سے اضافہ ہو رہا تھا۔ خرابی آئی جس وقت آپ نے سیاست کے اندر انتشار پیدا کیا، بیرونی مداخلت ہوئی، رجیم چینج آپریشن ہوا، تو جو خرابی سیاست سے پیدا ہوئی ہے وہ سیاسی معاملہ ٹھیک کیے بغیر کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی، آپ مزید کھائی میں گرتے چلے جائیں گے۔ سو الیکشن واحد حل ہے۔ نہیں سر، نہ میرا ہنچ ہے نہ میری انفارمیشن ہے، یہ میری بڑی سادہ ایک پاکستان کے آئین کا طالب علم ہونے کی وجہ سے میں یہ کہہ رہا ہوں، کیونکہ انہوں نے پوری کوشش کر لی کہ کسی طریقے سے عوام یہ فیصلہ نہ کر سکیں کہ ملک کو کدھر لے کر جانا ہے، لیکن جو فیصلہ کیا گیا خیبر پختونخوا پنجاب اسمبلیوں کو تحلیل کرنے کا، پہلے انہوں نے کہا کہ یہ ووٹ پورے نہیں کر سکیں گے، وہ 186 پورے ہو گئے، پھر انہوں نے کہا پرویز الہی نہیں تحلیل کرے گا، پرویز الہی نے تحلیل کر دی، اسمبلی خیبر پختونخوا تحلیل ہو گئی۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم الیکشن کروانے نہیں دیں گے، یہ ہمیں پتا تھا کہ انہوں نے یہی کرنا ہے۔ ہم اپنی پٹیشن لے کے ہائی کورٹس میں چلے گئے، لاہور ہائی کورٹ میں 2 دفعہ ہیئرنگ ہو چکی ہے، پشاور ہائی کورٹ میں آج پہلی ہیئرنگ تھی، اور تھرسڈے کو جمعرات کے دن، پرسوں کے دن لاہور ہائی کورٹ کے اندر تیسری ہیئرنگ ہونی ہے۔ جیسے جج صاحب نے خود کہا تھا پچھلی دفعہ، اس میں کوئی بڑا آئینی سوال موجود نہیں ہے، واضح حقائق ہیں، تو انشاءاللہ تعالی یہ اس ہفتے کے آخر تک، وہ تو جج صاحب فیصلہ کریں گے کس دن انہوں نے ججمنٹ لکھنی ہے، لیکن لگتا ایسا ہے کہ اس ہفتے کے آخر تک یہ فیصلہ آ جائے گا کہ پنجاب الیکشن کی طرف جا رہا ہے، اگلے ہفتے کے پی کے الیکشن کی اناؤنسمنٹ آ جانی ہے، اور جیسے ہی پاکستان اس الیکشن کی طرف جائے گا تو پاکستان اب اس راستے پہ پہلے اپنے قدم لے لے گا کہ ایک آزاد، حقیقی طور پہ آزاد پاکستان، جہاں پہ حاکمیت اللہ کی ہے، لیکن اس اللہ کی حاکمیت کو صرف اور صرف پاکستان کے عوام کے ذریعے پاکستان میں فیصلے کیے جائیں گے، کسی اور کو یہ اختیار نہیں ہوگا۔ اچھا، پہلے تو ان سے بولیں امپورٹڈ گورنمنٹ سے کہ ایک فیصلہ کر لیں کہ ہم دہشت گرد ہیں یا نہیں ہیں۔ ہم ساری جو لیڈرشپ ہے تحریک انصاف کی، تمام تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے اوپر آپ نے کاٹے میں دہشت گردی کے پرچے، اور آپ کہہ رہے ہیں دہشت گردوں کو انوائٹ کر رہے ہیں کہ آ کر، اور وہ بھی انویٹیشن کوئی کاغذ میں نہیں ہے، یہ سینٹرل آفس ہے، میں نے یہاں پورا آفس چیک کروا لیا بھائی، کہیں پہ کوئی آپ کو انویٹیشن نظر آیا؟ کہیں نہیں نظر آیا، یہ ٹی وی کے بیانات ہیں صرف۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردوں کو بلا کے ہم یہ پتا کریں گے کہ دہشت گردی کیسے روکی جا سکتی ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں دہشت گردی اس وقت پاکستان میں 2 لوگ کر رہے ہیں۔ ایک ہے وہ دہشت گرد جو اس وقت خاص طور پہ خیبر پختونخوا کے صوبے کے اندر دہشت گردی کے واقعات کے اندر ملوث ہے،
اور دوسرے دہشت گرد وہ ہیں جو آئین قانون کو توڑ کر اعظم سواتی پر ظلم کر رہے ہیں، شہباز گل کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، فواد چودھری کے چہرے کے اوپر کپڑے ڈال کے ہتکڑیاں لگا کے کورٹ میں لے کے آ رہے ہیں، شیخ رشید کو غیر قانونی طور پر اٹھا رہے ہیں۔ تو جناب دہشت گردی اگر آپ نے ٹھیک کرنی ہے تو سب سے پہلے یہ دہشت گرد جو اس وقت حکومتی نظام چلا رہے ہیں، سب سے پہلے تو ان کو اس نظام پہ سے اتارے نا، پھر دوسرے جو دہشت گرد ہیں ان سے بھی مقابلہ کیا جائے گا۔ اور اس صرف یاد دلانے کے لیے کہ 3.5 سال عمران خان کے ہوتے ہوئے نہ کوئی ڈرون حملے ہو رہے تھے، نہ بڑی دہشت گردی کی وارداتیں ہو رہی تھیں، ملک کے اندر امن تھا اور ملک خوشحالی کی طرف جا رہا تھا۔ جی اچھا، دوسرے والا جو آپ کا سوال ہے کہ اسلام آباد میں کیا کینڈیڈیٹس وہی ہوں گے؟ جی وہی 3 کینڈیڈیٹس ہوں گے۔ ابھی میں 2 بجے جاؤں گا اپنے کاغذات جمع کرانے کے لیے، اور بڑی مشکل سے کسی الیکشن میں آئے ہیں۔ یہ تو ہر الیکشن سے بھاگے ہوئے، اسلام آباد کے لوکل گورنمنٹ کا الیکشن کا آرڈر، ہائی کورٹ کا آرڈر ہوا، ووٹر وہاں پہ موجود، تحریک انصاف کا ورکر وہاں پہ موجود، میڈیا وہاں پر موجود، اور یہ ادھر سے بھاگ گئے تھے۔ تو اب آپ کے ذریعے میری ان سے درخواست صرف یہ ہے کہ یار ہن نہ نس جانا، ٹھیک ہے نا؟ اب آؤ میدان کے اندر، کم سے کم آ کے ادھر مقابلہ تو کرو نا۔ جہاں تک آپ کے پہلے سوال کا وہ ہے، اس وقت جو ہے جو ہمارے آخری 43 ایم این اے جو ڈی نوٹیفائی کیے گئے تھے ان کے استعفے واپس لے لیے گئے تھے، اور انہیں کیوں لیے تھے؟ کیونکہ سپریم کورٹ کے اندر ہماری ہیئرنگ گئی، سپریم کورٹ کے اندر کورٹ نے بھی ہم سے یہ کہا کہ جی آپ دوبارہ ریکنسیڈر کریں کہ آپ کو تو کورٹ کے اندر، اسمبلی کے اندر ہونا چاہیے۔ اس کے بعد مشاورت ہوئی اور چیئرمین عمران خان نے یہ اعلان کیا کہ ہم اسمبلی میں لیڈر آف اپوزیشن کی پوزیشن واپس لینا چاہتے ہیں۔ اس فیصلے کی بنیاد کو اعلان کر دیا گیا، اس اعلان کو کرنے کے بعد یہ استعفے واپس لیے گئے تھے۔ اور وہ سپیکر جو کہہ رہا تھا کہ جب تک میں انفرادی طور پر ملنا لوں لوگوں سے، قانون کی لوازمات پورے نہیں ہوتے، اسی سپیکر نے بغیر کسی سے ملے ہوئے استعفے منظور کر دیے۔ تو میرے خیال میں قانونی طور پہ جو سپیکر صاحب نے کیا ہے، جو پہلے کیا تھا استعفے نامنظور کر کے، وہ بھی قانون کی خلاف ورزی تھی، اور جو اب کیا ہے وہ بھی قانون کی خلاف ورزی ہے، کیونکہ ان کا کوئی کام قانون کی بنیاد پہ ہوتا ہی نہیں۔ ان کے سارے فیصلے جو ہیں اپنی ذاتی سیاست کی بنیاد پہ ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ ایک سیکنڈ، پاکستان کے اوپر ایک طرف پاکستان کے اوپر کچھ قوتیں، کچھ سیاسی جماعتیں، کچھ خود غرض ٹولہ قابض ہے جو اس وقت اپنی صرف سیاسی نہیں، اپنی صرف مالی اور اپنی چرائی ہوئی دولت کی جنگ نہیں لڑ رہا، بلکہ پاکستان کس قسم کا ہوگا اس کی جنگ لڑ رہا ہے کہ کیا پاکستان اسی طریقے سے چلتا رہے گا کہ جہاں پر بند کمروں کے اندر طاقتور طبقے آپس میں بیٹھ کے ڈیلیں کر کے یہ فیصلہ کریں، اور اکثر غیر ملکی آشیرواد کے ساتھ یہ فیصلہ کریں کہ پاکستان کو کس طرف لے کے جانا ہے، کس جنگ میں پاکستان نے شامل ہو جانا ہے، کس کی حکومت آنی ہے، کس کی رہنی ہے، کس کی نہیں رہنی۔ یا پاکستان جو ہے یہ 22 کروڑ کا پاکستان بنے گا، یا وہ پاکستان بنے گا جو قائد اعظم نے جس کا سوچا تھا، ایک جمہوری وطن، ایک آئین کی بنیاد کے اوپر کام کرنے والے پاکستان نے بننا ہے۔ اور اس وقت جو 22 کروڑ ہیں وہ تو فیصلہ کر بیٹھے، اس میں تو کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ 22 کروڑ پرانی تنخواہ پر نوکری کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اور یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ اب جو ہم نے ملک کو چلانا ہے وہ آئین کی بنیاد پہ چلانا ہے، وہ جمہوریت کی بنیاد پہ چلانا ہے۔ اور یہی وہ خوف ہے جو نظر آ رہا ہے کہ قوم فیصلہ کر کے بیٹھ گئی ہے، یہی وہ خوف ہے جس کی وجہ سے آج کل آپ کو ایسے اقدامات نظر آ رہے ہوں گے جس سے پریشانی بھی آپ کو ہوتی ہوگی۔ کبھی فواد چودھری کو اٹھا لیا، کبھی شیخ رشید کو اٹھا لیا، کبھی پرویز الہی کے گھر پہ دھاوا بولا جا رہا ہے، شندانہ گلزار کے اوپر ایف آئی آریں کاٹی جا رہی ہیں، ایک ہیجان کی کیفیت نظر آتی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ جو پرانا نظام تھا اس کے دن اب ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ ہم بچپن سے پڑھا کرتے تھے، دیواروں کے اوپر لکھتے تھے
کہ گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور دو، وہ دھکا آ گیا، یہ دیوار گر رہی ہے، اب یہ جو مرضی کر لیں، جتنی مرضی کوشش کر لیں، یہ روک نہیں سکتے، کیونکہ وہ کہتے ہیں، انگریزی میں کہتے ہیں آئیڈیا whose time has come cannot be stopped. یہ وہ فیصلہ ہے جو قوم کر بیٹھی ہے، اس کو اب کوئی روک نہیں سکتا، چاہے کتنا اپنے آپ کو طاقتور سمجھتا ہو، وہ اس کو روک نہیں سکتا۔ جب ایک 22 کروڑ کی قوم، ایک غیرت مند دلیر قوم فیصلہ کر لے تو اس کے فیصلے کو روکا نہیں جا سکتا۔ وہاں پر پاکستان کھڑا ہے، ہر طبقے کو اس جدوجہد کے اندر شامل ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ جنگ کسی سیاسی پارٹی کی نہیں ہے، کسی سیاسی لیڈر کی نہیں ہے، کسی ایک شخص ہے، یہ کوئی ذاتی مفاد کے لیے نہیں ہے، یہ قوم کی جنگ ہے، یہ آپ کی میری جو میری عمر کے لوگ ہیں ان کے بچوں کی جنگ ہے۔ تو اس کے اندر آپ کا حصہ لینا اور ہر طریقے سے ہر شخص جو ہے اس کو ایک ہی طریقہ کار نہیں ہے اس کو اس تحریک کے اندر شامل ہونے کا، اس آزادی کی جنگ کے اندر حصہ لینے کا۔ اگر آپ شعبے کے اندر مہارت رکھتے ہیں تو یہ جنگ تو جیسے میں نے کہا یہ تو پاکستان کی قوم نے جیتنی ہے، پاکستان کی عوام نے جیتنی ہے، تو لکھ دیا جا چکا ہے، اس کی تو فکر نہیں ہونی چاہیے، لیکن آگے پھر پاکستان کو واپس پیروں پر بھی تو کھڑا کرنا ہے نا، واپس جو اس وقت زخمی قوم ہے اس کے زخم بھی تو بھرنے ہیں نا۔ تو ہر شعبے کے اندر بشمول ہیلتھ کیئر کے شعبے کے ہمیں ضرورت ہے کہ پاکستان کے وہ لوگ جو دل میں رکھتے ہیں، پاکستان کی لگن رکھتے ہیں، پاکستان کے لیے کی بہتری دیکھنا چاہتے ہیں، جنہوں نے اپنا مستقبل پاکستان کو بنایا ہوا ہے، وہ سب مل کر اس کاوش کے اندر حصہ لیں۔ آخری حصہ جس کی میں بات کروں گا وہ ہے اس وقت معیشت کی صورتحال۔ اس وقت آئی ایم ایف کا مشن یہاں پر آیا ہوا ہے اور آئی ایم ایف کے ساتھ حکومت کے مذاکرات چل رہے ہیں، اور جیسے اس حکومت کی باقی تمام چیزیں ہوتی ہیں، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، تو اسی طریقے سے یہ پورا آئی ایم ایف کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر ایک عجیب و غریب آج کل ہم ٹیلی ویژن کے اوپر کہانیاں سنتے ہیں۔ ذرا سا واپس یاد دلا دیں کہ پاکستان جو ہے جس وقت حکومت عمران خان کی ختم ہوئی، جس وقت بیرونی مداخلت کی بنیاد کے اوپر ایک رجیم چینج آپریشن کیا گیا اور اس رجیم چینج آپریشن کے لیے عدم اعتماد کا ووٹ لایا گیا، تو اس وقت 7th ریویو آئی ایم ایف کا چل رہا تھا۔ اس کے بعد اس کے حتمی سٹیجز کے اندر تھا جس کے اندر بات چیت جاری تھی۔ عمران خان کا یہ کی خواہش تھی کہ پاکستان کے عوام کو عالمی منڈی کے اندر تیل کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھ گئی تھیں، اس کے اثر سے بچایا جا سکے جب تک کہ وہ قیمتیں واپس نیچے نہیں آ جاتی، اور تمام ایکسپرٹس یہ کہہ رہے تھے، ماہرین کہہ رہے تھے کہ چند ماہ کے اندر قیمتیں نیچے آ جائیں گی، اور جیسا کہ ہوا، جو تیل $120 پہ پہنچا ہوا تھا وہ $80 تک واپس آیا، اس وقت $40 اس کے اندر کمی ہو چکی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس عرصے کے اندر اپنی عوام پر بوجھ ڈالنے کے بجائے ہم اور کچھ اخراجات میں کمی کرتے ہیں اور اس پیسے سے سبسڈی دیتے ہیں۔ یہ واحد چیز تھی جس کے اوپر آئی ایم ایف کے ساتھ بات چیت چل رہی تھی۔ ان کی حکومت آئی، حکومت آنے کے بعد ایک دن یہ کہتے تھے کہ ہم جو کرنے جا رہے ہیں ہم کیا کریں، ہمارے تو ہاتھ بندھے میں، یہ عمران خان کا معاہدہ تھا۔ پھر اگلے دن وہ کہتے تھے انہوں نے آئی ایم ایف کے معاہدے جو ہے اس کی خلاف ورزی کی، اس لیے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ نہیں تھا۔ پہلے تو یہ کچھ 6 ہفتے 8 ہفتے یہی تماشا چلتا رہا، روز ان کا بیان بدلتا رہا۔ آخر کار ستمبر کے مہینے میں آ کر ان کا معاہدہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہو گیا، اور ستمبر کے مہینے کا مطلب کہ عمران خان کی حکومت ختم ہوئے 5 ماہ گزر چکے تھے، تو ظاہر ہے یہ اس حکومت کا سائن کیا ہوا، ان کے دستخط شدہ معاہدہ ہوا۔ اس کے اوپر پہلے پیسے بھی ریلیز ہو گئے، پاکستان کو پیسے ملے۔ اس کے بعد کیونکہ اسحاق ڈار جو ہیں وہ چاہتے تھے، ان کی شدید خواہش تھی کہ مفتاح اسماعیل کو ان کی کرسی سے ہٹایا جائے، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو تباہ ہو گئے اور برباد ہو گئے، مفتاح نے پاکستان کی معیشت کو تباہ برباد کر دیا اور یہ آئی ایم ایف کے سامنے لیٹ گیا، اور میں بہت ببر شیر ہوں اور میں آ کے جو ہے نا وہ سب سنبھال لوں گا اور آئی ایم ایف کو میں دیکھ لوں گا، یہ ان کے الفاظ تھے، دیکھ لوں گا، میں اپنی زبان میں بات کروں گا۔ تو وہ آگے انہوں نے اپنی زبان میں جو بات کرنی شروع کی، وہ معاہدہ جو ہے وہ پھر رک گیا۔ اب زر مبادلہ کے ذخائر گرتے چلے جا رہے ہیں، مہنگائی پاکستان کی تاریخ کی بدترین مہنگائی سے ہم گزر رہے ہیں، ہزاروں کاروبار بند ہو چکے ہیں، لاکھوں لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں، یہ آپس کی ان کی لڑائی ختم نہیں ہوتی، اور جب بالکل ہاتھ سے ان کے معاملات نکل گئے ہیں تو اب انہوں نے پھر کہنا شروع کر دیا کہ وہ عمران خان کا معاہدہ تھا۔ او بھائی، عمران خان کا معاہدہ تھا تو یہ آپ مذاکرات کر کس سے رہے ہیں؟ یہ آئی ایم ایف کی ٹیم یہاں پہ کیوں آئی ہوئی ہے؟ وہ یہاں پہ ان کو کسی نے بتایا تھا کہ اسلام آباد کا موسم بہت اچھا ہے، جو واقعی میں ہے بہت اچھا، لیکن میرے خیال میں اسلام آباد کا اچھا موسم انجوائے کرنے کے لیے نہیں آئے ہوئے۔ آئی ایم ایف کی ٹیم یہاں پہ آئی ہوئی ہے حکومت کے ساتھ
معاہدے کی نیگوسیشنز کرنے کے لیے. تو اگر معاہدہ پرانا عمران خان کا تو نیگوسیشن ہو کس بات پہ رہی ہیں؟ تو خدا کا واسطہ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں. یہ آپ کو بھی پتا ہے, ساری قوم کو پتا ہے, آپ کے بس کی بات نہیں ہے اس ملک کو اس مشکل وقت سے نکالنا. اس مشکل وقت میں ڈالا آپ نے ہے, اور جس نے ڈالا وہ مشکل وقت کے اندر, تو اس نے کیا مشکل وقت سے نکالنا ہے. تو اس لیے آپ اس سے اب تک جتنا عوام کے اوپر ظلم کر چکے ہیں اور اپنی سیاست تباہ و برباد کر چکے ہیں, خدا کا واسطہ اب یہ جو باتیں آپ نے ٹیلی ویژن پہ شروع کی ہیں, کھلم کھلا آئین توڑنے کی دھمکیاں جو آپ دے رہے ہیں کہ 90 دن کے اندر انتخابات نہیں کرائیں گے, اب اپنے آپ کو آرٹیکل 6 کی زد میں لا کر اپنے لیے اور مصیبتیں نہ کھڑی کریں. مجھے یقین ہے پاکستان کی عدلیہ آئین کی دفاع کرے گی, اور لاہور ہائی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ کے اندر کیسز ہیں, مجھے یقین ہے کہ ان کا فیصلہ ایک فیصلہ چل سکتا ہے. لاہور ہائی کورٹ میں تو آرڈرز کے اندر بالکل واضح لکھ دیا ہر صورت میں الیکشن 90 دن کے اندر اندر ہونا ہے. تو الیکشن کی تیاری کریں. ہمیں پتا ہے کہ آپ کو مار اس دفعہ انشاءاللہ تعالی پاکستان کی قوم سے بے تحاشا پڑنی ہے جو آپ نے ملک کے ساتھ کیا ہے, لیکن اس کے باوجود آپ کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے. تو اس لیے آئین توڑنے کی باتیں چھوڑ دیں اور الیکشن کی تیاری کریں, میدان کے اندر آئیں. بہت بہت شکریہ. سر, الیکشن نہ ہونے کی وجہ سے معاشی صورتحال خراب ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ معاشی صورتحال جو ہے وہ خود بخود خراب ہو گئی. دو مختلف قسم کے وجوہات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے معاشی صورتحال خراب ہو سکتی ہے. یا تو قدرتی آفات آتی ہیں, یا کوئی بیرونی ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے جس کے اندر ایک اچھی بلی چلتی ہوئی معیشت جو ہے وہ خرابی کا شکار ہو جاتی ہے. یہاں پر آپ کی معیشت جو ہے وہ 6% سے اس میں اضافہ ہو رہا تھا, آپ کی صنعتوں کے اندر 12% کا اضافہ ہو رہا تھا, آپ کی زراعت کے اندر 5 میں سے 4 فصلوں میں ریکارڈ فصلیں ہو رہی تھیں, آپ کی آئی ٹی کی ایکسپورٹ جو ہے وہ 35% ایک سال, 43% ایک سال ان میں اضافہ ہو رہا تھا. آپ کی ترسیلات زر کے اندر تیزی سے اضافہ ہو رہا تھا, آپ کی برآمدات کے اندر تیزی سے اضافہ ہو رہا تھا. خرابی آئی جس وقت آپ نے سیاست کے اندر انتشار پیدا کیا, بیرونی مداخلت ہوئی, رجیم چینج آپریشن ہوا. تو جو خرابی سیاست سے پیدا ہوئی ہے وہ سیاسی معاملہ ٹھیک کیے بغیر کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی. آپ مزید کھائی میں گرتے چلے جائیں گے. سو الیکشن واحد حل ہے. نہیں سر, نہ میرا ہنچ ہے نہ میری انفارمیشن ہے. یہ میری بڑی سادہ ایک پاکستان کے آئین کا طالب علم ہونے کی وجہ سے میں یہ کہہ رہا ہوں, کیونکہ انہوں نے پوری کوشش کر لی کہ کسی طریقے سے عوام یہ فیصلہ نہ کر سکیں کہ ملک کو کدھر لے کر جانا ہے. لیکن جو فیصلہ کیا گیا خیبر پختونخوا پنجاب اسمبلیوں کو تحلیل کرنے کا, پہلے انہوں نے کہا کہ یہ ووٹ پورے نہیں کر سکیں گے, وہ 186 پورے ہو گئے. پھر انہوں نے کہا پرویز الہی نہیں تحلیل کرے گا, پرویز الہی نے تحلیل کر دی, اسمبلی خیبر پختونخوا تحلیل ہو گئی. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم الیکشن کروانے نہیں دیں گے. یہ ہمیں پتا تھا کہ انہوں نے یہی کرنا ہے. ہم اپنی پٹیشن لے کے ہائی کورٹس میں چلے گئے. لاہور ہائی کورٹ میں 2 دفعہ ہیئرنگ ہو چکی ہے, پشاور ہائی کورٹ میں آج پہلی ہیئرنگ تھی, اور تھرسڈے کو جمعرات کے دن, پرسوں کے دن لاہور ہائی کورٹ کے اندر تیسری ہیئرنگ ہونی ہے. جیسے جج صاحب نے خود کہا تھا پچھلی دفعہ, اس میں کوئی بڑا آئینی سوال موجود نہیں ہے, واضح حقائق ہیں. تو انشاءاللہ تعالی یہ اس ہفتے کے آخر تک, وہ تو جج صاحب فیصلہ کریں گے کس دن انہوں نے ججمنٹ لکھنی ہے, لیکن لگتا ایسے ہے کہ اس ہفتے کے آخر تک یہ فیصلہ آ جائے گا کہ پنجاب الیکشن کی طرف جا رہا ہے. اگلے ہفتے کے پی کے الیکشن کی اناؤنسمنٹ آ جانی ہے, اور جیسے ہی پاکستان اس الیکشن کی طرف جائے گا تو پاکستان اب اس راستے پہ پہلے اپنے قدم لے لے گا کہ ایک آزاد, حقیقی طور پہ آزاد پاکستان, جہاں پہ حاکمیت اللہ کی ہے, لیکن اس اللہ کی حاکمیت کو صرف اور صرف پاکستان کے عوام کے ذریعے پاکستان میں فیصلے کیے جائیں گے, کسی اور کو یہ اختیار نہیں ہوگا. اچھا, پہلے تو ان سے بولیں امپورٹڈ گورنمنٹ سے کہ ایک فیصلہ کر لیں کہ ہم دہشت گرد ہیں یا نہیں ہیں.
ہم ساری جو لیڈرشپ ہے تحریک انصاف کی، تمام تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے اوپر آپ نے کاٹے میں دہشت گردی کے پرچے، اور آپ کہہ رہے ہیں دہشت گردوں کو انوائٹ کر رہے ہیں کہ آ کر، اور وہ بھی انویٹیشن کوئی کاغذ میں نہیں ہے، یہ سینٹرل آفس ہے، میں نے یہاں پورا آفس چیک کروا لیا بھائی، کہیں پہ کوئی آپ کو انویٹیشن نظر آیا؟ کہیں نہیں نظر آیا، یہ ٹی وی کے بیانات ہیں صرف۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردوں کو بلا کے ہم یہ پتا کریں گے کہ دہشت گردی کیسے روکی جا سکتی ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں دہشت گردی اس وقت پاکستان میں دو لوگ کر رہے ہیں۔ ایک ہے وہ دہشت گرد جو اس وقت خاص طور پہ خیبر پختونخوا کے صوبے کے اندر دہشت گردی کے واقعات کے اندر ملوث ہے، اور دوسرے دہشت گرد وہ ہیں جو آئین قانون کو توڑ کر اعظم سواتی پر ظلم کر رہے ہیں، شہباز گل کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، فواد چودھری کے چہرے کے اوپر کپڑے ڈال کے ہتکڑیاں لگا کے کورٹ میں لے کے آ رہے ہیں، شیخ رشید کو غیر قانونی طور پر اٹھا رہے ہیں۔ تو جناب دہشت گردی اگر آپ نے ٹھیک کرنی ہے تو سب سے پہلے یہ دہشت گرد جو اس وقت حکومتی نظام چلا رہے ہیں، سب سے پہلے تو ان کو اس نظام پہ سے اتارے نا، پھر دوسرے جو دہشت گرد ہیں ان سے بھی مقابلہ کیا جائے گا۔ اور اس صرف یاد دلانے کے لیے کہ 3.5 سال عمران خان کے ہوتے ہوئے نہ کوئی ڈرون حملے ہو رہے تھے، نہ بڑی دہشت گردی کی وارداتیں ہو رہی تھیں، ملک کے اندر امن تھا اور ملک خوشحالی کی طرف جا رہا تھا۔ جی اچھا، دوسرے والا جو آپ کا سوال ہے کہ اسلام آباد میں کیا کینڈیڈیٹس وہی ہوں گے؟ جی وہی 3 کینڈیڈیٹس ہوں گے۔ ابھی میں 2 بجے جاؤں گا اپنے کاغذات جمع کرانے کے لیے، اور بڑی مشکل سے کسی الیکشن میں آئے ہیں۔ یہ تو ہر الیکشن سے بھاگے ہوئے، اسلام آباد کے لوکل گورنمنٹ کا الیکشن کا آرڈر، ہائی کورٹ کا آرڈر ہوا، ووٹر وہاں پہ موجود، تحریک انصاف کا ورکر وہاں پہ موجود، میڈیا وہاں پر موجود، اور یہ ادھر سے بھاگ گئے تھے۔ تو اب آپ کے ذریعے میری ان سے درخواست صرف یہ ہے کہ یار ہن نہ نس جانا، ٹھیک ہے نا؟ اب آؤ میدان کے اندر، کم سے کم آ کے ادھر مقابلہ تو کرو نا۔ جہاں تک آپ کے پہلے سوال کا وہ ہے، اس وقت جو ہے جو ہمارے آخری 43 ایم این اے جو ڈی نوٹیفائی کیے گئے تھے ان کے استعفے واپس لے لیے گئے تھے، اور انہوں نے کیوں لیے تھے؟ کیونکہ سپریم کورٹ کے اندر ہماری ہیئرنگ گئی، سپریم کورٹ کے اندر کورٹ نے بھی ہم سے یہ کہا کہ جی آپ دوبارہ ریکنسیڈر کریں کہ آپ کو تو کورٹ کے اندر، اسمبلی کے اندر ہونا چاہیے۔ اس کے بعد مشاورت ہوئی اور چیئرمین عمران خان نے یہ اعلان کیا کہ ہم اسمبلی میں لیڈر آف اپوزیشن کی پوزیشن واپس لینا چاہتے ہیں۔ اس فیصلے کی بنیاد کو اعلان کر دیا گیا، اس اعلان کو کرنے کے بعد یہ استعفے واپس لیے گئے تھے، اور وہ سپیکر جو کہہ رہا تھا کہ جب تک میں انفرادی طور پر ملنا لوں لوگوں سے قانون کی لوازمات پورے نہیں ہوتے، اسی سپیکر نے بغیر کسی سے ملے ہوئے استعفے منظور کر دیے۔ تو میرے خیال میں قانونی طور پہ جو سپیکر صاحب نے کیا ہے، جو پہلے کیا تھا استعفے نامنظور کر کے، وہ بھی قانون کی خلاف ورزی تھی، اور جو اب کیا ہے وہ بھی قانون کی خلاف ورزی ہے، کیونکہ ان کا کوئی کام قانون کی بنیاد پہ ہوتا ہی نہیں، ان کے سارے فیصلے جو ہیں اپنی ذاتی سیاست کی بنیاد پہ ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ ایک طرف پاکستان کے اوپر کچھ قوتیں، کچھ سیاسی جماعتیں، کچھ خود غرض ٹولہ قابض ہے جو اس وقت اپنی صرف سیاسی نہیں، اپنی صرف مالی اور اپنی چرائی ہوئی دولت کی جنگ نہیں لڑ رہا، بلکہ پاکستان کس قسم کا ہوگا اس کی جنگ لڑ رہا ہے کہ کیا پاکستان اسی طریقے سے چلتا رہے گا کہ جہاں پر بند کمروں کے اندر طاقتور طبقے آپس میں بیٹھ کے ڈیلیں کر کے یہ فیصلہ کریں، اور اکثر غیر ملکی آشیرواد کے ساتھ یہ فیصلہ کریں کہ پاکستان کو کس طرف لے کے جانا ہے، کس جنگ میں پاکستان نے شامل ہو جانا ہے، کس کی حکومت آنی ہے، کس کی رہنی ہے، کس کی نہیں رہنی، یا پاکستان جو ہے یہ 22 کروڑ کا پاکستان بنے گا، یا وہ پاکستان بنے گا جو قائد اعظم نے جس کا سوچا تھا، ایک جمہوری وطن، ایک آئین کی بنیاد کے اوپر کام کرنے والے پاکستان نے بننا ہے۔ اور اس وقت جو 22 کروڑ ہیں وہ تو فیصلہ کر بیٹھے، اس میں تو کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ 22 کروڑ پرانی تنخواہ پر نوکری کرنے کو تیار نہیں ہے، اور یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ اب جو ہم نے ملک کو چلانا ہے وہ آئین کی بنیاد پہ چلانا ہے، وہ جمہوریت کی بنیاد پہ چلانا ہے، اور یہی وہ خوف ہے جو نظر آ رہا ہے کہ قوم فیصلہ کر کے بیٹھ گئی ہے، یہی وہ خوف ہے جس کی وجہ سے آج کل آپ کو ایسے اقدامات نظر آ رہے ہوں گے جس سے پریشانی بھی آپ کو ہوتی ہوگی
کبھی فواد چودھری کو اٹھا لیا, کبھی شیخ رشید کو اٹھا لیا, کبھی پرویز الہی کے گھر پہ دھاوا بولا جا رہا ہے, شندانہ گلزار کے اوپر ایف آئی آریں کاٹی جا رہی ہیں. ایک ہیجان کی کیفیت نظر آتی ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ جو پرانا نظام تھا اس کے دن اب ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں. وہ ہم بچپن سے پڑھا کرتے تھے, دیواروں کے اوپر لکھتے تھے کہ گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور دو. وہ دھکا آ گیا, یہ دیوار گر رہی ہے, اب یہ جو مرضی کر لیں, جتنی مرضی کوشش کر لیں, یہ روک نہیں سکتے. کیونکہ وہ کہتے ہیں, انگریزی میں کہتے ہیں, آئیڈیا whose time has come cannot be stopped. یہ وہ فیصلہ ہے جو قوم کر بیٹھی ہے, اس کو اب کوئی روک نہیں سکتا, چاہے کتنا اپنے آپ کو طاقتور سمجھتا ہو, وہ اس کو روک نہیں سکتا. جب ایک 22 کروڑ کی قوم, ایک غیرت مند دلیر قوم فیصلہ کر لے تو اس کے فیصلے کو روکا نہیں جا سکتا. وہاں پر پاکستان کھڑا ہے. ہر طبقے کو اس جدوجہد کے اندر شامل ہونے کی ضرورت ہے. یہ جنگ کسی سیاسی پارٹی کی نہیں ہے, کسی سیاسی لیڈر کی نہیں ہے, کسی ایک شخص ہے, یہ کوئی ذاتی مفاد کے لیے نہیں ہے, یہ قوم کی جنگ ہے. یہ آپ کی میری جو میری عمر کے لوگ ہیں ان کے بچوں کی جنگ ہے. تو اس کے اندر آپ کا حصہ لینا, اور ہر طریقے سے ہر شخص جو ہے اس کو ایک ہی طریقہ کار نہیں ہے اس کو اس تحریک کے اندر شامل ہونے کا, اس آزادی کی جنگ کے اندر حصہ لینے کا. اگر آپ شعبے کے اندر مہارت رکھتے ہیں تو یہ جنگ تو جیسے میں نے کہا یہ تو پاکستان کی قوم نے جیتنی ہے, پاکستان کی عوام نے جیتنی ہے, تو لکھ دیا جا چکا ہے, اس کی تو فکر نہیں ہونی چاہیے. لیکن آگے پھر پاکستان کو واپس پیروں پہ بھی تو کھڑا کرنا ہے نا, واپس جو اس وقت زخمی قوم ہے اس کے زخم بھی تو بھرنے ہیں نا. تو ہر شعبے کے اندر بشمول ہیلتھ کیئر کے شعبے کے ہمیں ضرورت ہے کہ پاکستان کے وہ لوگ جو دل میں رکھتے ہیں, پاکستان کی لگن رکھتے ہیں, پاکستان کے لیے کی بہتری دیکھنا چاہتے ہیں, جنہوں نے اپنا مستقبل پاکستان کو بنایا ہوا ہے, وہ سب مل کر اس کاوش کے اندر حصہ لیں. آخری حصہ جس کی میں بات کروں گا وہ ہے اس وقت معیشت کی صورتحال. اس وقت آئی ایم ایف کا مشن یہاں پر آیا ہوا ہے اور آئی ایم ایف کے ساتھ حکومت کے مذاکرات چل رہے ہیں, اور جیسے اس حکومت کی باقی تمام چیزیں ہوتی ہیں, جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے, تو اسی طریقے سے یہ پورا آئی ایم ایف کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر ایک عجیب و غریب آج کل ہم ٹیلی ویژن کے اوپر کہانیاں سنتے ہیں. ذرا سا واپس یاد دلا دیں کہ پاکستان جو ہے جس وقت حکومت عمران خان کی ختم ہوئی, جس وقت بیرونی مداخلت کی بنیاد کے اوپر ایک رجیم چینج آپریشن کیا گیا اور اس رجیم چینج آپریشن کے لیے عدم اعتماد کا ووٹ لایا گیا, تو اس وقت 7th ریویو آئی ایم ایف کا چل رہا تھا. اس کے بعد اس کے حتمی سٹیجز کے اندر تھا جس کے اندر بات چیت جاری تھی. عمران خان کا یہ کی خواہش تھی کہ پاکستان کے عوام کو عالمی منڈی کے اندر تیل کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھ گئی تھیں, اس کے اثر سے بچایا جا سکے جب تک کہ وہ قیمتیں واپس نیچے نہیں آ جاتی. اور تمام ایکسپرٹس یہ کہہ رہے تھے, ماہرین کہہ رہے تھے کہ چند ماہ کے اندر قیمتیں نیچے آ جائیں گی, اور جیسا کہ ہوا, جو تیل $120 پہ پہنچا ہوا تھا وہ $80 تک واپس آیا. اس وقت $40 اس کے اندر کمی ہو چکی ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس عرصے کے اندر اپنی عوام پر بوجھ ڈالنے کے بجائے ہم اور کچھ اخراجات میں کمی کرتے ہیں اور اس پیسے سے سبسڈی دیتے ہیں. یہ واحد چیز تھی جس کے اوپر آئی ایم ایف کے ساتھ بات چیت چل رہی تھی. ان کی حکومت آئی, حکومت آنے کے بعد ایک دن یہ کہتے تھے کہ ہم جو کرنے جا رہے ہیں ہم کیا کریں, ہمارے تو ہاتھ بندھے میں, یہ عمران خان کا معاہدہ تھا. پھر اگلے دن وہ کہتے تھے انہوں نے آئی ایم ایف کے معاہدے جو ہے اس کی خلاف ورزی کی, اس لیے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ نہیں تھا. پہلے تو یہ کچھ 6 ہفتے 8 ہفتے یہی تماشا چلتا رہا, روز ان کا بیان بدلتا رہا. آخر کار ستمبر کے مہینے میں آ کر ان کا معاہدہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہو گیا, اور ستمبر کے مہینے کا مطلب کہ عمران خان کی حکومت ختم ہوئے 5 ماہ گزر چکے تھے. تو ظاہر ہے